الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ ہوا دا آج میں اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، ہوا دا آج میں اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا۔ واجب الاحترام میرے نہایت ہی تجربہ کار اساتذہ کرام اور اس گلشن محمدیہ کے چہکتے مہکتے ہوئے پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر آپ کو کچھ بتلانا چاہتا ہوں وہ ہے فاتحہ خلف الامام کے متعلق اختلاف اور اس کا حل۔ حضرات، اللہ تعالیٰ حضرات گرامی قدر سورۃ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے اور اس کے ہم مثل کوئی دوسری سورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے نماز سے زیادہ اللہ کی تعریف کے لیے کوئی دوسرا بہترین مناسب موقع ہے ہی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، سورۃ فاتحہ کوئی دوسرا بہترین مناسب موقع ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ نماز نفلی ہو، فرضی ہو، سری ہو، جہری ہو، نماز جنازہ ہو، ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، احناف امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ خلاصہ قیدانی میں مؤلف لکھتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات پڑھنا حرام ہے۔ حضرات گرامی قدر، عبداللہ بلخی جو معروف حنفیوں کے بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنے والا جو مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے اس کے دانت توڑ دیے جائیں، بلکہ یہ بھی کہا اس کے منہ میں مٹی ڈالی جائے۔ حضرات گرامی قدر، در مختار میں معروف مصنف علامہ الہ الدین لکھتے ہیں قرات نہ کرنے والا فاسق ہے۔ حضرات گرامی قدر، آؤ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ آج امام تابعین کا قول ہے، امام حسن بصری ہے، مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے، امام حسن بصری فرماتے ہیں نماز فرضی ہو نفلی ہو، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کتاب القرات البہقی کی روایت ہے، کتاب القرات
البہقی کی روایت ہے، امام اوزائی فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، امام شافعی ہر رکعت میں امام ہو، مقتدی ہو، ہر نماز سری ہو جہری ہو، ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ کتاب تفسیر قرطبی میں امام قرطبی فرماتے ہیں امام شافعی کے قول کو ترجیح حاصل ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں کہنا چاہتا ہوں، احناف کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو، تبلیغ پر محمول ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی کہتا ہے کہ امام کے پیچھے لکھتے ہیں کہ امام کے پیچھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی کہتے ہیں میرے نزدیک وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو، تبلیغ پر محمول حاصل ہے۔ حضرات گرامی قدر، آؤ آج میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں حضرت صحابہ کرام میں سے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سب المثانی سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ یہی قول امام ابراہیم نخعی، امام مجاہد، امام ابو قتادہ کا ہے، تابعین و اعظام کا ہے، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحیح البخاری کی حدیث ہے، باب ہے باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلاۃ کلھا فی الحضر والسفر فی الحضر والسفر میں فرمایا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں لا تجزی صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ کہیں سنن کبریٰ البہقی کی روایت ہے، فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن۔ بس آخر میں بس یہی کہتا ہوں، اے چشمے اشک بار ذرا دیکھ تو سہی، اے چشمے اشک بار ذرا دیکھ تو سہی، یہ جو گھر جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔